آخر یہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی، کس نبی کے دور میں شروع ہوئی، کیسے اس کا افتتاح ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی شروع ہوئی. ان کی قوم نے بت پرستی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے اندر بھیجا. بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، ان کے 5 بت تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. ان 5 کا ذکر قرآن مجید کے 29ویں پارے سورۃ النوح کے 2 رکوع کے اندر ہے. 5 کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. آپ جو تفسیر ہے، سب تفسیروں میں جو بڑی تفسیر ہے وہ روح المعانی عربی کے اندر ہے. آپ روح المعانی اٹھا کے دیکھیں، اس میں اس آیت کے تحت انہوں نے روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سے غالباً. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ود تھے، نوح علیہ السلام کی قوم جن کی پوجا کرتی تھی، یہ ود حضرت شیس علیہ السلام کا نام ہے. حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. وہ اللہ کے پیغمبروں کی مورتیاں بنا کر جو ہے اس کی پوجا کرتے تھے. اور ود تو شیس علیہ السلام ہو گئے، یغوث، یعوق اور سوا اور نصر، یہ 4 جو ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ 5 باپ بیٹے، ظاہری بات ہے ایک نبی ہے، 4 اولیاء اللہ ہیں، صحابہ ہیں، حضرت شیس علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو بہت بڑے اللہ والے تھے. لوگ ان کے پاس آتے تھے، اللہ اللہ سیکھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے. جب یہ 5 فوت ہو گئے نا، تو اب تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ شیطان نے ان کی طرف جو ہے یہ ان کے دل میں ڈالا کہ یار ان کے بت بنا کے سامنے رکھ دو ان کی جگہ پہ جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے. جب تم ان کے پاس آؤ گے تو تمہیں بھی اللہ یاد آ جائے گا. انہوں نے ایسے کیا. آخر وہ صرف جاتے تھے، حضرت شیس علیہ السلام کی مورتی، ان کے 4 بیٹوں کی مورتی، لوگ ان کو دیکھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. پھر ان کی جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے یہ دل میں ڈالا کہ یار انہی کی ہی وہ عبادت کرتے تھے. تو پھر وہیں سے بت کا سٹارٹ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بت پرستی شروع ہوئی ہے وہ ایک نبی اور ان کے 4 بیٹے صحابہ، بات سمجھ رہے ہیں، تو اولیاء اللہ تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے، تو نبی کی آل اولاد ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی عظمت کے کیا کہنے. ان سے شروع ہوئی ہے. ان سے شریعت کے دائرے میں رہ کر محبت لوگوں نے نہیں کی. یہ بات یاد رکھے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ان سے محبت ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے. ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے محبت. اگر شریعت کے دائرے سے ہٹیں گے تو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم شریعت کے دائرے سے ہٹ کر انبیاء اور اولیاء سے محبت کرنے لگی تو گمراہ ہو گئے. اور آج یہی ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ محبت نہیں ہے. مورتی بنانا از خود جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تدخلوا الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصویر. یہ مورتی ہے، تصویر ہے. بات سمجھ رہے؟ اب بنا دی گئی، شرک شروع ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھیں آپ، قرآن میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس تکلیف کو ختم نہیں کر سکتا. اب لوگ یہی سمجھتے ہیں شاید یہ اللہ والے جن کے بڑی بڑی مزاریں ہیں وہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں. بھائی یہ آپ غلط سوچتے ہیں. آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ خود حضرت نوح علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے. قوم پتھر مارتی تھی، حضرت اللہ کی دعوت دیتے تھے. اب جب جو ہے وہ نوح علیہ السلام بہت تھک گئے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر. اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. فرمایا جب ہمارا عذاب ان پر آئے گا تو اپنے جو مسلمان ہیں 80-82 ان کو تم نے کشتی میں بٹھا لینا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب کو بٹھا دیا جو مسلمان تھے. عذاب کس طرح آیا؟ اوپر سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، سب پانی پانی ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ جو ہے وہ بھی کافر تھا. اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں، 7 اور لوگ ہیں. بیٹا پانی میں تیر رہا ہے، پانی پانی ہے سب جگہ پہ. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بیٹے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو. بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے باپ میں جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تک پانی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. اب باپ بیٹے کی یہ بات ہو رہی ہے. حضرت شفقت سے کہہ رہے ہیں کہ یا بنج، بنائی ویسے ابن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیار میں بیٹے پر شفقت آ رہی ہو تو اس کو عربی میں بنج کہتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ تصغیر، بنج، اے میری پتری، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اب شفقت ہے، اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں اس مشقت سے، وہ نکلا ہے. قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. باپ بیٹے کی یہ بات چل رہی ہے، دونوں کے درمیان پانی کی لہر آئی، موج آئی تو بیٹا غرق ہو گیا.
बात समझ रहे? अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम परेशान थे, कश्ती जा रही है, आखिर एक जगह पे जूदी जूदी जी जूदी पहाड़ पर जो है वो कश्ती ठहर गई। वनादा नूह रब्बहू, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में तो था कि यार मेरा बेटा, तो कहने लगे इन नबनी मिन आहलिक, मेरा बेटा तो मेरा अहल था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरे सामने ही आपने जो है उसे गर्क कर दिया है, बचा लेते उसे। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, इस बारे में मुझसे सवाल मत करना, इस बारे में मुझसे बात मत करना। इन्नी आइदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, इस बारे में बात मत करना। बात समझ रहे? अब नबी बचाना चाह रहा है, अल्लाह नहीं बचाना चाह रहे। बात समझ रहे? नहीं बचे। एक नबी हो के अपने बेटे को मुश्किल से नहीं बचा सकते, तो तुम्हें एक वली क्या बचाएंगे? शरीयत के दायरे में रहकर वलियों से मोहब्बत करो, नबियों से मोहब्बत करो तो कामयाब हो जाओगे। बात समझ रहे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर देखें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप वकीला आज़रा तत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन, अपने बाप को बार बार जो है वो नसीहत कर रहे हैं कि अब्बा बुत परस्ती छोड़ दीजिए। अब कुफर में होना मुश्किल है कि नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको निकालना चाह रहे हैं इस दलदल से, निकाल सके हैं? नहीं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी। आप देखें जितने भी नबी हैं, किसी न किसी के साथ कुछ हुआ। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीरा गया, वो खुद कितनी मुश्किल में थे यार। इस वजह से मेरे भाइयों हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, एक तो जो हमारे मिंबर पे बैठे हैं ना जाहिल किस्म के लोग, खुदारा उनसे बचिए। यही लोग, मैंने एक बंदे को कहा है कि यार आप क्यों बाज़ार पे जाना ठीक है, अच्छा है, जाओ वहाँ पे फातिहा पढ़ो, अल्लाह पाक से दुआ करो, तुम क्यों इतना, तुम्हारी वजह से ये शिरक होता है। तुम कहते हो उधर जाओ, ये करो, फलां करो, कि मज़ार पे जाना कोई फ़र्ज़ वाजिब है, तुम भेजते हो आगे से शिरक होता है। कहते हैं हम तो नहीं कहते कि शिरक करो। मैंने कहा चलें, आप नहीं कहते कि शिरक करो, लेकिन आपके कहने की वजह से आप जो उनको मज़ारात पे लेके जाते हो, क्या मज़ारात पे लेके जाना फ़र्ज़ है, वाजिब है, क्या है, सुन्नत है, क्या है? ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, और इसका भी दिफा करेंगे इस वीडियो का भी। क्यों? असल वजह क्या है? क्योंकि टुक्कर बंद होता है। ये जो पेट है ना, पेट चल रहा है इन्हीं कामों की वजह से। जनाब कोई मरता है, कुछ होता है, तो फिर ये पेट, अभी जितनी भी दरबारें हैं सब पे ये जो बैठे हुए हैं, वो कहाँ करने देंगे आपको ये काम बंद करना? कहाँ से वो करने देंगे? कभी नहीं करने देंगे, उनके रोटी पानी चल रहा है। दर्द दिल है, खुदा की कसम दर्द दिल है। कोई बच जाओ इनसे, अपने अकायद तालीम आम हो चुकी है, फिर भी समझ नहीं आती लोग क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें समझ